بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 327 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القسامہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم کتاب القسامہ کے آخری چند مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ وہ یہ ذکر کریں گے کہ اگر کوئی مقتول جنگل میں پایا گیا یا ساحل سمندر میں تو اس کی قسامت کس پر لازم ہوگی۔ تو آئیے عزیز طلبہ، یہ مسئلہ اور اس جیسے دیگر مسائل ہم جاننے کے لیے کتاب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيَهْدِرُ لَوْ فِي بَرِيَّةً أَوْ وَسَطِ الْفُرَاتِ وَلَوْ مُحْتَبَسًا بِالشَّاطِئِ فَعَلَى أَقْرَبِ الْقُرَى وَدَعْوَى الْوَلِيِّ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحِلَّةِ تَسْقِطُ الْقَسَامَةُ عَنْهُمْ وَعَلَى مُعَيَّنٍ مِّنْهُمْ لَهُ وَإِنِ الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ فَأَجْلُوا عَنْ قَتِيلٍ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحِلَّةِ إِلَّا أَن يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ عَلَى أُولَئِكَ أَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ مِّنْهُمْ وَإِنْ قَالَ الْمُسْتَحْلَفُ مِنْهُمْ قَتَلَهُ زَيْدٌ حَلَفَ بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَرِفْتُ لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ زَيْدٍ وَبَطَلَ شَهَادَةُ بَعْضِ أَهْلِ الْمَحِلَّةِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ۔ مصنف علیہ الرحمہ وَيَهْدِرُ لَوْ فِي بَرِيَّةٍ أَوْ وَسَطِ الْفُرَاتِ سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مقتول لاش کسی جنگل میں پایا گیا جس کے قریب میں کوئی آبادی نہ ہو تو ایسے شخص کا خون بھی رائگا جائے گا اور کسی پر قسامت لازم نہ ہوگی کیونکہ جنگل کسی کے قبضے میں نہیں، اور جب یہ ایسی جگہ میں پایا گیا جہاں کوئی مددگار اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا تو کوئی شخص قصوروار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مقتول کسی دریا کے بیچ میں پایا گیا یا بڑی نہر کے بیچ میں پایا گیا جو کسی کے ملک میں نہ ہو اور جس پر پانی بہہ رہا ہو تو ایسے مقتول کی لاش بھی رائگا جائے گی کیونکہ ایسے دریا کسی کے قبض اور ملک میں نہیں۔ اسی طرح اگر مقتول کسی ایسی دریا کے کنارے بندھا ہوا پایا گیا تو فرماتے اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس ساحل کے قریب کون سی بستی ہے، جو بستی قریب پڑتی ہو تو اس بستی والوں پر اس کی قسامت اور دیت لازم ہوگی۔ تو فرماتے وَيَهْدِرُ مقتول کا خون رائگا جائے گا لو فی بریۃ اگر مقتول پایا گیا جنگل میں، او وسط الفرات او فی وسط الفرات یا دریائے فرات کے بیچ میں، ولو محتبسا ہاں اگر مقتول باندھا گیا ہو بالشاطئ ساحل سمندر میں، سمندر کے کنارے یا نہر کے کنارے پر کسی درخت وغیرہ سے، فعلی اقرب القری تو اس بستے کی جو قریب بستی ہوگی، تو اس ساحل کی جو قریب بستی ہوگی اس بستی والوں پر اس کی دیت اور قسامت لازم ہوگی۔ ودعوى الولي على واحد من غير أهل المحلة تسقط القسامة عنهم۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مقتول کے اولیاء میں سے کوئی ولی اس اہل محلہ کے علاوہ میں سے کسی پر قتل کا دعویٰ کر لے جس محلے میں وہ مقتول پایا گیا تھا، تو اس ولی مقتول کا اس اہل محلہ والوں کے علاوہ پر دعویٰ کرنا یہ قسامت کو ساقط کر دیتا ہے اور اہل محلہ والوں سے اس دعوے کی بنا پر قسامت ساقط ہو جاتی ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ جب اس نے قاتل کی نسبت اس محلے کے علاوہ دوسرے کسی شخص کی طرف کر دی تو گویا کہ قاتل ان اہل محلہ والوں میں سے نہیں ہے بلکہ دوسرے محلہ والوں میں سے ہے، دوسرے خاندان اور دوسرے قوم میں سے ہے، لہذا اس قاتل کی حفاظت، اس کو قتل سے روکنا اس دوسرے محلے اور دوسری قوم کی ذمہ داری تھی، اس محلے والوں یا اس قوم کی ذمہ داری نہیں تھی، تو لہذا ان پر کسی قسم کی قسامت نہیں ہوگی، ان سے قسامت ساقط ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس ولی نے
تو فرماتے وداع الولی علی واحد من غیر اہل المحلہ، اگر ولی نے اہل محلہ میں سے کسی اور پر قتل کا دعویٰ کر لیا، یا قتل کا دعویٰ کرنا ولی کا اہل محلہ کے علاوہ میں سے کسی اور پر تسقط القسامت، یہ قسامت کو ساقط کر دیتے عنہم اہل محلہ والوں سے، وعلی معین منہم لا، ہاں اگر ولی مقتول نے اسی اہل محلہ میں سے کسی معین شخص پر قتل کا دعویٰ کیا کہ بھئی میرا قاتل یہ شخص ہے اس محلہ والوں میں سے، تو اس صورت میں اس کا یہ دعویٰ اس اہل محلہ والوں سے قسامت کو ساقط نہیں کرتا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے ساقط نہیں کرتا کہ اس صورت میں اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ تم ہی میں سے فلاں شخص قاتل ہے، یہ ان اہل محلہ والوں سے قتل کی نسبت کو دور نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، بلکہ قتل تو مزید ان کی طرف جو ہے وہ نسبت کر رہا ہے۔ تو لہذا اس اہل محلہ والوں ان پر لازم تھا کہ وہ اس قاتل کی حفاظت کرتے، اس کو قتل سے روکتے، جب انہوں نے روکا نہیں تو ان پر قسامت اور دیت لازم ہوگی۔ وعلی معین منہم، اگر ان اہل محلہ والوں میں سے کسی معین پر قتل کا دعویٰ کر لیا لا، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے وہ قسامت کو ساقط نہیں کرے گا۔ وَإِنِ الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کے لوگ عصبیت کی بنیاد پر جو ایک بدبودار نعرہ ہے، اس نعرے پر آپس میں لڑائی کر لیں، بلوچ اور پٹھان کی لڑائی لگ جائے، یا مہاجر اور جو ہے بلوچ کی لڑائی لگ جائے اور آپس میں تلواروں سے وہ لڑ پڑیں، جب وہ لڑتے لڑتے اس قتل گاہ سے ہٹ جائے، دور ہو جائے اور وہاں پر ایک مقتول پایا گیا ہو، تو فرماتے ہیں اس مقتول کی دیت اہل محلہ پر ہوگی، کیونکہ مقتول انہی کے درمیان پایا گیا، حالانکہ یہاں کی حفاظت ان پر لازم تھی۔ البتہ اگر مقتول کی ولی نے قتل کا دعویٰ ان لڑنے والوں پر کیا، یعنی میں سے کسی متعین شخص پر کیا، تو اب ان محلہ والوں پر قسامت اور دیت واجب نہ ہوگی، کیونکہ مدعی کا قول اپنے حق میں حجت ہے، لہذا گواہ پیش کیے بغیر لڑنے والے لوگ اور اہل محلہ بری قرار پائے جائیں گے۔ تو فرماتے وَإِنِ الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ، اگر لوگ باہم تلوار سے آپس میں لڑ پڑے، فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ، پھر وہ متفرق ہوئے، قتل گاہ کو چھوڑ کر چلے گئے، عن قتیل، اور وہاں پر مقتول پایا گیا، فعلی اہل المحلۃ، تو اس مقتول کی قسامت جہاں وہ پائے گیا اس کے قریب میں جو محلہ ہے اسی پر اس کی قسامت اور دیت لازم ہوگی۔ الا ان يدعي الولی، ہاں اگر ولی مقتول دعویٰ کر لے، اعلی اولئک، ان قاتلین میں سے لڑنے والوں میں سے کسی ایک پر، اولا معین منہم، یا ان میں سے کسی متعین شخص پر یا ان کی مجموعہ پر، تو اس صورت میں اس اہل محلہ والوں سے جو ہے قسم ساقط ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَالَ الْمُسْتَحْلَفُ مِنْهُمْ قَتَلَهُ زَيْدٌ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستحلف جس کو قسم دی جا رہی ہو، اس میں مفعول کا صیغہ پڑے عزیز طلبہ، اگر اس نے کہا کہ اسی اہل محلہ میں سے فلاں شخص نے اس مقتول کو قتل کیا ہے، تو اس کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ یہ اپنے قول کی وجہ سے اپنے اوپر سے خصومت کو دور کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کو قسم دی جائے گی کہ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے کہ ما قتل، تو میں نے قتل کیا ہے اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں، تو لہذا جب تک وہ قسم نہیں اٹھائے گا اس وقت تک جو ہے اس کے قول معتبر نہیں ہوگا، اور اس کی قسم کے بعد بھی وہ معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی گواہ نہ ہو، کیونکہ یہ اپنے اس گواہی میں متہم ہے۔ وَإِنْ قَالَ الْمُسْتَحْلَفُ، اگر مستحلف نے کہا منہم، اس اہل محلہ والوں میں سے، قتلہ زید، میں نے قتل نہیں کیا، مجھے قسم نہ دو بلکہ زید نے قتل کیا، حلف، تو اس کو پھر بھی قسم دی جائے گی، باللہ ما قتل، تو کہ وہ کہے اللہ کی قسم میں نے قتل نہیں کیا، ولا عرفت لو قاتلا غیر ذالک، اور اس کے علاوہ میں کسی کو قاتل نہیں جانتا۔ وبطل شہادت بعض اہل المحلۃ علی قتل غیرہم،
اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اہل محلہ میں سے بعض لوگ گواہی دیں دوسرے اہل محلہ والوں پر کہ انہوں نے اس مقتول کو قتل کیا ہے، ہم نے قتل نہیں کیا، مثلا زید اور عمر کراچی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے گواہی دی، مثلا زید اور عمر کراچی کے رہنے والے ہیں اور ان کے کراچی والوں میں سے 50 لوگوں پر قسامت لازم ہے، انہوں نے گواہی دی کہ زید اور عمر نے گواہی دی کہ یہ تو حیدرآباد کے بکر اور خالد نے قتل کیا ہے، تو ان کی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس گواہی سے اور اس خبر سے یہ اپنے اوپر سے اور اپنے اہل محلہ والوں سے قسم کو دور کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر زید اور عمر نے یہ کہا کہ ہم میں سے فلاں بندے نے ان کو قتل کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، تو تب بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اس میں متہم ہے۔ وبطل شہادت و بعض اہل محلہ میں سے بعض لوگوں کی گواہی باطل ہو جائے گی علی قتل غیرہم، کہ جب وہ گواہی دے اہل محلہ والوں کے علاوہ پر قتل کی گواہی دے تو ان کی گواہی باطل ہوگی، او واحد منہم، یا ان میں سے کسی ایک پر گواہی دے کہ اس نے فلاں نے اس کو قتل کیا ہے، تو تب بھی ان کی یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ عزیز طلب، اسی کے ساتھ آج کے اس سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب القسامت سے چند مسائل پڑھے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مقتول کسی جنگل میں یا دریا میں پایا گیا جہاں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تو اس کا خون رائگا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مقتول کسی نہر کے کنارے پر بندھا ہوا پایا گیا تو اس نہر سے جو قریب بستی پڑتی ہو تو اس پر اس کی قسامت اور دیت لازم ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر ولی مقتول اس محلے والوں کے علاوہ میں سے کسی شخص پر دعوی قتل کر لے تو اس محلہ والوں سے قسامت اور دیت ساقط ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر اس محلہ والوں میں سے کسی متعین شخص پر قتل کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ان سے قسامت اور دیت ساقط نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر کسی بھیڑ والی جگہ میں مقتول پایا گیا تو اس بھیڑ والوں پر نہیں بلکہ اس اہل محلہ والوں پر اس مقتول کی قسامت اور دیت لازم ہوگی۔ ہاں، اگر ان مقتول کے ورثہ نے ان بھیڑ والوں پر یا ان میں سے کسی متعین شخص پر قتل کا دعویٰ کیا تو پھر ان پر قسامت اور دیت لازم ہوگی۔ آخر میں ہم نے پڑھا کہ اگر مستحلف قتل کی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے تو اتہام کی وجہ سے، تہمت کی وجہ سے اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کو قسم ہر حال میں دی جائے گی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔